چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اگر وہ اس مقصد میں پوری نہ اترے تو اس چیز کی قیمت اور ویلیو گر جاتی ہے۔ میں نے چشمہ پہنا ہوا اور چشمہ پہننے کا مقصد یہ ہے کہ کمزور نظر والے کو چشمے کے ذریعے سامنے والی چیز صاف نظر آئے، لیکن اگر چشمے سے یہ مقصد حاصل نہ ہو تو چشمے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا کھا رہے ہیں، اور یہ ہوا ہے پنکھوں کی ہوا ہے۔ ابھی اگر پنکھے بند ہو جائیں تو آپ نے شور مچانا کہ یہ مسجد کی انتظامیہ نے گرمی میں بھی پنکھے چلانے کا انتظام نہیں کیا، اور پنکھے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہوا فراہم کرے، ٹھنڈی یا گرم جیسا موسم ہوگا ویسی ہوا دے گا، لیکن ہوا دے گا۔ آپ مارکیٹ سے نیا پنکھا لینے کے لیے جائیں، 4,000 5,000 روپے کا کوالٹی کے حساب سے آپ کو پنکھا ملے گا، لیکن اگر پنکھا ہوا دینا بند کر دے، چلے تو صحیح لیکن ہوا نہ دے، تو وہ پنکھا کوئی شخص 400 روپے میں بھی نہیں لے گا، لوہے کے دام میں جائے گا، جتنے کلو اس کا وزن ہوگا اتنی اس کی قیمت بنے گی۔ یہ چھوٹا سا اسپیکر ہے، بہت ہلکا پھلکا سا، اس کا کام یہ ہے کہ جو استعمال کرے گا مائک میں، تو مائک کے ساتھ جڑے ہوئے جو اسپیکر ہیں ان کے ذریعے دور دور تک یہ آواز آ سکتا ہے۔ میں مائک ہٹا کر بات کروں تو دور بیٹھا ہوا سمجھ نہیں سکے گا۔ مائک لگانے کا مقصد یہ ہے، اور بنانے والوں نے اسے اسی مقصد کے لیے بنایا۔ اگر یہ مائک آواز دور تک نہ پہنچا سکے تو پورا بٹن مائک ایسے مائک کی آواز نہ پہنچا تو کلو کے حساب سے کماڑی لے گا، اور کام کرنے والا مائک آپ کو 1,000 1,200 1,500 روپے ملے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد جب تک اس سے حاصل ہو رہا ہے تو اس چیز کی ویلیو ہے۔ کباڑی والے کے پاس پھر وہ دونوں بند ہو کر جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یا انسان نے جسے بنائی ہے، ان چیزوں کو بے مقصد نہیں بنایا، تو خود انسان جس کے خالق اللہ ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا، بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا۔ کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے، اور وہ کیا مقصد ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود بیان کروا دیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟
اشارہ کرنے سے آپ کے دماغ میں نہیں ہو جاتی ہوگی کیونکہ میں زیادہ ایسی باتوں پر زور دیتا رہتا ہوں. جب ہم عبادت مسلمان کے ذہن میں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی عبادت ہے. عبادت ہے، یہ کل عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادات ہیں. صرف نماز جنت سے حاصل نہیں ہوتی، صرف نماز جنت حاصل نہیں ہوتی، صرف روزے سے جنت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جنت حاصل ہوتی ہے عبادت سے. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ساری زندگی مان کر زندگی گزارنا. ہم ساری زندگی اللہ کی مان کر نہیں گزارتے، مان کر مسجد میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا نیک سارے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو 5 منٹ مسجد میں آتے ہیں اس میں بھی دل ہمارا باہر اٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ صرف ڈھانچہ جو ہمارا ہے یہ یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بہت کم خوش نصیب ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کروا لے، جن کے دل اور دماغ اور وجود سب مسجد میں موجود ہیں. اور بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، جو باقاعدہ عبادت کرتے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں ساری عبادت کر رہا ہوں، نہیں، عبادت کا ایک حصہ کر رہا ہوں. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں. سمندر نام سنا ہے کیا؟ کہاں یہ کون سے شہر کو لگتا ہے؟ نواشا کو، کراچی کو لگتا ہے سمندر. میں کراچی جاؤں اور وہاں سے ایک بہت بڑا 50 کلو کا گیلن ڈرم سمندر کے پانی سے بھر کر لاؤں اور یہاں آ کر رکھوں اور جمعے کے دن کہوں کہ بھائی دیکھو سمندر جامع مسجد کے محراب میں ہے، یہ دیکھو یہ سمندر ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تو میری عقل کے شک کریں گے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ سمندر وہ بھی جامع مسجد کے محراب میں. جب میں کہوں گا بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جب آپ ڈرم کا ڈھکن کھول کر دیکھو گے، پانی چکھو گے، آپ کہو گے ہاں مولوی صاحب تھوڑے سے پاگل ہو گئے ہیں. پھر مجھے سمجھاؤ گے، آپ کیا کہو گے؟ کہو گے مولوی صاحب یہ سمندر نہیں ہے، یہ سمندر کا پانی ہے، یہ سمندر کا پانی ہے. جس طرح ایک ڈرم سمندر سے بھر کر لے آنے سے وہ ڈرم سمندر نہیں ہو جاتا، اسی طرح صرف نماز پڑھ دینے سے ساری عبادت نہیں ہو جاتی، یا صرف روزہ رکھ لینے سے ساری عبادت نہیں ہو جاتی، یا صرف زکوٰۃ دے دینے سے ساری عبادت نہیں ہو جاتی. ساری عبادت 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک کے درمیان کا جتنا دورانیہ ہے انسان کا، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، یہ شخص عبادت کر رہا ہے. ہمارے یہاں عبادت کا تصور چند محدود چیزوں کا نام عبادت یہودیوں کے یہاں ہے. محدود چیزوں کا نام عبادت، محدود چیزوں کا نام عبادت ہندوؤں کے یہاں ہے. مسلمان کے ہاں عبادت محدود نہیں ہے، مسلمان کے ہاں عبادت لامحدود ہے. صحیح معنی میں ایک مسلمان اگر ایمان والی زندگی گزارنا شروع کر عبادت، اس کا لیٹنا عبادت، اس کا چلنا عبادت، اس کا پھرنا عبادت، اس کا
کے ہاں اولاد ہو وہ عبادت، اولاد کے ساتھ کھیل کود کرے وہ عبادت، بچوں کو گھمائے پھرائے وہ عبادت، بیوی کے ساتھ گپ شپ مارے وہ عبادت، بیوی کے ساتھ کھانا کھائے وہ عبادت، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے وہ عبادت، پڑوسیوں کے ساتھ خود کھانا کھائے وہ عبادت، پانی پیے وہ عبادت، سو جائے وہ عبادت، دکان پہ جائے وہ عبادت، زمین پہ ہل چلائے وہ عبادت، ٹھیک ہے نا جی، سیاست کے میدان میں آئے وہ عبادت، حکومت کرے وہ عبادت، مزدوری کرے وہ عبادت، زمیندار بن جائے وہ عبادت، کارخانے دار بن جائے وہ عبادت، صحیح معنی میں جو ایمان کی زندگی گزارے گا اس کا ایک ایک پل عبادت ہوگا۔ آپ پوچھو گے جی کیوں؟ میں نے کہا کہ عبادت نام ہے اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، عبادت نام ہے اللہ کی مان کر زندگی گزارنا۔ اب اللہ پیغمبر کو اپنی مرضی بتا کر ہمارے پاس بھیج دیا، مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی مرضی اگر معلوم کرنی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جانا پڑے گا اور ان کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو، پیغمبر کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کا خلاصہ ہے، پیغمبر کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کا خلاصہ ہے۔ کسی نے اللہ کی مرضی کو معلوم کرنا ہے کہ اللہ کیسے چاہتے ہیں کہ بندہ کس طرح سوئے، تو پیغمبر کو سوتا ہوا دیکھ لے، اسے اللہ کی مرضی سونے کے بارے میں معلوم ہو جائے گی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ کھانا کس طرح کھایا جائے، اللہ کیسے چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ کھانا کھائے، تو پیغمبر کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لو، اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے گی۔ تجارت کے لیے اللہ کی مرضی کیا ہے، پیغمبر کو تجارت کرتے ہوئے دیکھ لو، اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے گی۔ مزدوری کے مطابق اللہ کی مرضی کیا ہے، پیغمبر کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھ لو، اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے گی۔ شادی میں اللہ کی مرضی کیا ہے، پیغمبر کو شادی کرتے ہوئے دیکھ لو، اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے گی۔ کوئی اللہ کا بندہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی مرضی معلوم ہوگی طریقے سے، شادی کس طرح اللہ کی مرضی، اولاد کی شادیوں کو دیکھ لیا جائے وہ اللہ کی مرضی، حکومت اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے کی جاتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں حکومت کر کے بتائی، آپ کی حکومت کا مطالعہ کر لو، اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے گی۔ ساری چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوگی۔ میں نے شروع میں کہا کہ عبادت نام ہے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، ٹھیک ہے جی۔ آپ سونے لگے، اچانک خیال آیا کہ یار سو تو رہا ہوں لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف سو رہا ہوں، چلو پہلے اللہ کی مرضی معلوم کریں۔ آپ پیغمبر کے دروازے پر گئے تو وہاں سے آپ کو سونے کا طریقہ ملا تو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق سونے لگے۔ اب جب اللہ کی مرضی کے مطابق سونے لگے تو اب یہ سونا عبادت اس لیے ہو گیا کہ آپ نے اللہ کی مرضی کو پورا کیا۔ آگے سے یہ سونا عبادت اس لیے ہو گیا کہ آپ نے اللہ کی مرضی کو پورا کیا۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ کھانا کھانے لگے، آپ نے سوچا، کیونکہ ایمان والا سوچے گا، ایمان والا سوچے گا، اور ظاہر ہے آپ سب ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی کھانا کھانے لگا، ہم نے سوچا کھانا تو کھا رہا ہوں، کھانا تو جانور بھی کھاتا ہے، کیوں نہ میں جانور اور اپنے کھانے کے درمیان فرق کر لوں، جانور اپنی مرضی سے کھانا کھائے گا اور میں چونکہ مومن ہوں تو اللہ کی مرضی کے مطابق کھانا کھاؤں گا۔ بھائی اللہ کی مرضی کے مطابق کھانا کیسے ہوتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئے، وہاں سے کھانے کا طریقہ مل گیا۔ اب جب ہم نے کھانا کھایا تو ہمیں پورے کھانا کھانے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ ہم نے کھایا تو کھانا ہی ہے، لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ میں نے آدھا گھنٹہ عبادت کی ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو کھانا کھایا ہے آدھا گھنٹہ اللہ کی مرضی کے مطابق کھایا ہے، اس لیے وہ کھانا آپ کی عبادت بن جائے گا۔
شادی تو ساری دنیا کرتی ہے. ہاں جی، وہ میں نے کہیں نیوز پڑھی تھی، کسی نے اپنی شادی میں موبائل نوٹ اچھالتے ہیں نا، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، نوٹ پیسے اچھالنا پیسہ روزی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، ذریعہ ہے روزی کا یہ. تو کسی نے اپنی شادی کے اندر پیسوں کی جگہ موبائل سیٹ بند ڈبہ پیک موبائل سیٹ جو ہے وہ پھینکے، لوگوں میں تقسیم پھینک کر لٹائے. یہ انسان کے اندر جب شیطانی نفسانی خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی نفسانی خواہشات، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی پابندیوں پر اپنے آپ کو پابند نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کو ایک طرف رکھو، زندگی میں ایک دفعہ تو یہ خوشی آتی ہے، اس میں تو اپنے سارے ارمان پورے کر لینے چاہیے. یہی کہتے ہیں کہ اس میں تو سارے ارمان ہمیں پورے کرنے چاہیے. بار بار شادی تھوڑی کی جاتی ہے. بھائی تمہیں کس نے روکا ہے؟ 4 بار تو کر ہی سکتے ہو. نہیں کر سکتے، سب ڈر گئے کیونکہ واپس گھر جانا ہے نا. ہاں جی، واپس گھر جانا ہے. اور بیگم صاحبہ کو اگر پتا چل گیا کہ تم نے مودی صاحب کے 4 بار والے لفظ پہ سر ہلایا تھا، پھر جو بیگم صاحبہ حشر کریں گی وہ آپ نے اگلے سر ہلایا تھا، ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے. تو بہرحال یہ سوچ ہے کہ یہ ایک دفعہ، لیکن ہم اس میں اللہ رب العزت کی مرضی کو مقدم نہیں رکھتے. ہم شادی والے دن گلی کے بھنگی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے کہ بھائی آج خوشی کا باندھ کر بھی دے دو، گھر لے جائے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ شادی والے دن ہر آئے ہوئے مہمان خوشنودی حاصل کرتے ہیں. خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمارے دسترخوان سے ناراض ہو کر اور رنج ہو کر نہ اٹھے. حالانکہ سارے کے سارے لوگ آپ کے دسترخوان سے خوش ہو کر جائیں. ایک اللہ اگر آپ کی شادی میں رنج ہے تو آپ کی شادی برکت والی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی شادی برکت والی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ساری دنیا آپ کے ساتھ رنج ہو جائے، ایک اللہ آپ کی شادی پر خوش ہے. رب کعبہ کی قسم آپ کی شادی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. آپ ازدواجی زندگی خوش اور خرم گزاریں گے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہو کر زندگی کے ایک نئے رخ پر جب جانے لگتے ہیں تب ہم اللہ رب العزت کے لیے اپنی خوشیوں میں دروازے بند کر دیتے ہیں. خالو آئے وہ ناراض نہ جائیں، ماموں آئے وہ ناراض نہ جائیں، پھوپھیاں آئیں وہ ناراض نہ جائیں، فلانے شہر سے دوست آئے وہ ناراض نہ جائیں. پریشان پھر رہے ہوتے ہیں پورے جہاں کھانا چل رہا ہوتا ہے. بھائی دیکھنا اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جن کی کھانے پر ڈیوٹی ہوتی ہے بار بار تاکید کرتے ہیں، بھائی دیکھنا عزت کی بات ہے میری، کہیں پر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. ارے ساری دنیا کے لیے تم نے یہ سوچ رکھ لی کہ کہیں پر کوئی کمی نہیں رہ جانی چاہیے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا دلہے میاں اور دلہے کے باپ میاں کہ جس اللہ نے تجھے ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کر کے 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں پالا، وہاں کوئی تیرا نہیں تھا. پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد پھر ماں کی چھاتی میں تیرے لیے دودھ کی 2 نہریں بغیر پیسے کے جاری کر دی، اور ان ماں باپ کے دل نے تیرے لیے محبت اور شفقت کو پیدا کر دیا. وہ تجھے پال پوس کر بڑا کر کے جوان کر رہے تھے، اور اس سارے پالنے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے ماں باپ کے دل میں سوچ، اگر تیرے ماں باپ کے دل میں محبت اللہ نے ڈالتے تو وہ نخرے کون برداشت کرتا ہے؟ دوسرے کے بچے کے پخانے کو کون دیکھنا گوارا کرتا ہے؟ دوسرے کا بچہ گود میں پیشاب کرتے چماٹ مار کر دھکا دے کر پھینک دیتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی تو دی ہوئی محبت ہے کہ ماں کے ہاتھ میں لقمہ ہے، بیٹے نے، بیٹی نے، بچے نے گود میں پخانا کر دیا ہے، اسے اپنے بچے کے پخانے سے کوئی گھن نہیں آ رہی. لقمہ رکھا، بچے کو ڈانٹا بھی نہیں، اس کو چومتے ہوئے لے جا رہی ہے، اس کو چاٹتے ہوئے لے جا رہی ہے، اور جا کر اس کو دھو رہی ہے، صاف کر رہی ہے. یہ پیار اور محبت تیرے اللہ نے رکھی تھی تیرے ماں باپ کے لیے. ان ماں باپ کے سائے میں تو پل کر جوان ہوا. آج جب تو زندگی کا ایک رخ
چھوڑنے جا رہا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہے، تو ساری دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کی فکر تو ہے، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے تیری سوچ اور فکر بھی نہیں ہے، پھر وہ شادی برکت والی ہو۔ ہمیں تو پتا ہے نا، ہمارے بیچارے نوجوان بھائی دوست آتے اپنی بیگمات کی شکایتیں لے کر، جی ایسے ہو رہا ہے، جی ایسے ہو رہا ہے، جی یہ ہو رہا ہے، اور جن کی شادیاں شریعت کے مطابق ہوئی ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی اکا دکا 100 میں ایک انبن ہو تو اور بات ہے، لیکن جنہوں نے اپنی نئی زندگی کی بنیاد آغاز اللہ کو راضی کر کے کی ہے، وہ خوش و خرم والی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی کرونا کی برکت سے سادگی آئی ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے بھائی، ہاں اتنی کرونا رہے کہ شادیوں میں سادگی رہے، اتنی کرونا رہنی چاہیے، اتنی کرونا رہے کہ رات کو لوگ ہوٹلوں پر نہ بیٹھیں، جلدی سو جایا کریں، اتنی کرونا اللہ کرے ساری زندگی رہے، ٹھیک ہے نا جی، اتنی قبول ہے ہمیں، تاکہ قوم تھوڑی سدھر جائے، لیکن مجال ہے ہماری قوم سدھرے، ٹھیک ہے نا جی، ہماری قوم سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت نام ہے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ ایک مسلمان جب کوئی کاروبار کرنے کے لیے سوچتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ کاروبار کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ یہ حلال اور حرام کا مطلب اللہ کی مرضی معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے معلوم کرے گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنے کے تاجروں کے اصول بیان فرمائے، اور پتہ ہے ایماندار تاجر، ایماندار، آپ کو چراغ لے کر بھی، چراغوں کا تو دور چلا گیا، وہ تیز لائٹیں لے کر بھی ڈھونڈو تو کوئی ایماندار تاجر نہیں ملے گا، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار ہی لے گا۔ پتہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن کس صف میں کھڑا ہوگا؟ شہیدوں، صالحین، شہداء، صالحین، صدیقین اور انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ مولوی کے لیے نہیں آیا ہے کہ سارے مولوی جو ہے وہ نبیوں، شہیدوں، صلحاء اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تاجر کے لیے آیا ہے جو ایمانداری سے تجارت کرے۔ ایمانداری سے تجارت کیا ہے؟ یہ میں کپڑا بیچ رہا ہوں، اس میں یہاں ایک دھاگا نکلا ہوا ہے، میں اس کو چھپا کر ایسے کر کے بیچ رہا ہوں، یہ بے ایمانی ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس کو کھول کے گاہک کو دکھا رہا ہوں کہ بھائی یہ دھاگا نکلا ہوا ہے، یہ اس میں عیب ہے، اگر آپ لیں ویسے یہ اتنے کلو، اتنے میٹر، اتنے روپے میٹر ہے، 2 روپے میں آپ کو میٹر پر چھوڑ دوں گا، اس عیب کی وجہ سے چیز بھی بک جائے گی اور حرام سے بھی بچ جائے گا اور سب میں نبیوں پہ جا کر کھڑا ہوگا۔ اتنی سی بات کا میرا بک اسٹور ہے، کتابوں کی دکان ہے، کتاب میں نے دیکھ لیا کہ یہ کتاب ہے، اندر اس کتاب کے اندر کچھ صفحات پھٹے ہوئے ہیں یا کچھ صفحات پرنٹ سے خالی ہیں یا الٹ لگے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا میری بلا سے کیا، گاہک خرید لے، جب تک اس صفحے پر پہنچے گا تب تک میں مانوں گا ہی نہیں۔ میں نے وہ کتاب جھک کر کے، چھپا کر کے، یوں کر کے بیچ دی، یہ بے ایمانی ہے، یہ تجارت مجھے ابلیس کی صف میں جا کر کھڑا کر دے گی۔ لیکن میں نے وہ کتاب کھولی، کتاب کھول کر اس کو دکھائی کہ بھائی دیکھو یہ کچھ پیج ہے 4-5، ٹھیک ہے نا، اس پیج میں اتنی چیزیں نہیں شامل ہیں، لیکن آپ کے مطلب کی باتیں باقی ساری کتاب میں موجود ہیں۔
حضور علیہ السلام نے ایک اور بات بتایا، ہمارا عموماً یہ خیال ہے کہ نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، کہ یہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے، بول نہیں رہے، روزہ تو نہیں ہے، پھر سے رمضان تو چلا گیا، آپ کو رمضان میں بھی بڑا چلا چلا کر بول رہے تھے میرے ساتھ، اب تو روزہ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات کر رہا تھا میں؟ جنت، نماز سے جنت ملتی ہے یا نہیں؟ روزے سے، دکان سے بھی جنت ملتی ہے، دکان سے بھی جنت ملتی ہے، ایسی جنت ملتی ہے کہ اس جنت کی ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لی ہے۔ دکاندار خیال سے ایک صحابی تھے، انہوں نے دکان کھولی، کیا کھولی؟ دکان کھولی، مدینہ کے بازار میں کاروبار شروع کیا، ایمانداری سے کاروبار کرتے رہے، دکان جم گئی، سمجھتے ہیں نا جمی ہوئی دکان، یہ دکاندار کاروباری جمع ہوا ٹھیا ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، پکا ٹھیا بن گیا ان کا، پکا کاروبار ہے، اور پکی جگہ جو ہو وہ کوئی چھوڑتا، بھلے اس دکان کی قیمت 10,000 روپے ہو، لیکن کوئی اسے نا 10 لاکھ بھی دے تو وہ نہیں چھوڑے گا، بھائی میرا آمدنی کا سارا ذریعہ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیے اتنے قیمتی ہوتے، تاجروں کو پتا، ہم موریوں کو کیا پتا، ٹھیک ہے نا، تو اس صحابی نے 6 مہینے وہ دکان چلائی، اس کے کسٹمر گاہک پکے، ایک دن جب گاہک صبح کو آئے تو دکان بند، گاہک انتظار میں بیٹھ گئے کہ سیٹھ صاحب آئیں گے دکان کھولیں گے، لیکن کافی دن چڑھ گیا نہیں آئے، لوگوں نے کہا یار چلو چلتے ہیں اس کے پاس چل کر پوچھتے ہیں کہ میاں دکان کیوں نہیں کھولی۔ اب جب گئے اس صحابی رسول کے پاس، دروازہ بجایا، باہر نکلے، پوچھا کہ جناب آپ نے دکان کیوں نہیں کھولی؟ انہوں نے کہا جی دکان تو میں نے بند کر دی۔ دماغ کو صحیح ہے، اتنی چلتی ہوئی دکان بند کر دی۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس صحابی نے فرمایا میں نے دکان دولت کمانے کے لیے نہیں کھولی تھی، دولت کمانے کے لیے نہیں کھولی تھی، تو پھر کس لیے کھولی تھی؟ وہ بھی ہمارے جیسے ہوں گے نا پوچھنے والے، ہم تو دکان پیسے کے لیے کھولتے نا بھائی، ایمانداری سے بتاؤ اگر دکان میں آمدنی نہ ہو آپ دکان چلاؤ گے؟ جو بغیر آمدنی کے دکان چلائے گا ہاتھ کھڑا کرے، کوئی بھی نہیں چلائے گا۔ اور ساروں کے دکان کا مقصد، ساروں کے دکان کا مقصد آمدنی ہے نا، ذرائع آمدن ہے نا، لیکن وہ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ میں نے پیسہ کمانے کے لیے دکان نہیں کھولی تھی، تو بھائی آپ نے دکان کس لیے کھولی تھی؟ صحابی نے فرمایا میں نے دکان کھولی تھی جنت کمانے کے لیے۔ جتنے تاجر دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیلے والے یہ سب دکان میں شامل ہے، کوچی بھی دکاندار ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وہ شخص جو خرید و فروخت کر رہا ہے نا وہ دکاندار ہے۔ پکا عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم بھی دکان جنت کمانے کے لیے کھولا کریں گے۔ انہوں نے پوچھا بھائی جنت کمانے کے لیے وہ بھی دکان؟ تو صحابی نے